نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت نمبر 183 سے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو مان چکے ہو، ایمان لا چکے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. مراد اس سے فرض ہے کہ فرض کر دیے گئے. الصیام روزہ رکھنا. بنیادی طور پر صاما صاد الف میم صاما کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا، اس چیز سے روکنا اپنے آپ کو جس کی طرف نفس کشش محسوس کرے. شریعت کی اصطلاح میں روزہ کیا ہے؟ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جنسی تعلقات سے باز رکھنا. کتب علیکم الصیام، روزے رکھنا یا روزے تم پر فرض کیے گئے، یہ ایک فرض عبادت ہے. لیکن یہ روزے سارا سال فرض نہیں، رمضان کے مہینے میں فرض ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہر نبی کی امت پر فرض رہا ہے. اور اس کی غرض کیا بتائی گئی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. کتنے ہیں یہ روزے؟ ایام معدودات، دن ہیں گنے ہوئے. کیا سب رکھیں گے روزے؟ نہیں. فمن کان منکم مریضا، تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، سفر پر ہو، تو اس کے لیے رخصت ہے، لیکن مستقل طور پر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں. وہ کیا کرے؟ فعدۃ، گنتی پوری کرے. کب؟ من ایام اخر، دوسرے دنوں سے، یعنی رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا رکھ لے. وعلی الذین، اور ان لوگوں پر، یطیقونہ، جو اس کی طاقت رکھتے ہوں. فدیۃ، فدیہ ہے، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا. اور طاقت رکھنے سے مراد یہاں کیا ہے؟ اس کے کئی معنی ہیں، جس میں سے ایک معنی یہ کیا گیا کہ یہ روزے کے بارے میں ابتدائی حکم تھا، تو اس دور میں ان لوگوں کے لیے بھی کچھ رخصت تھی جو روزے کی بجائے فدیہ دینا چاہتے ہوں. فمن تطوع، اور جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن، نیکی، فہو خیر اللہ، تو وہ بہتر ہے اس کے لیے. یعنی روزہ ہی رکھے تو زیادہ اچھا ہے. جو شخص نیکی میں آگے بڑھے وہ اسی کے لیے اچھی ہے. وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم، تمہارے لیے اچھا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم با علم ہو. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی، وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا. کیا ہے یہ قرآن؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. وبینات من الھدی والفرقان، اور روشن نشانیوں پر مشتمل ہے، ہدایت کی اور فرقان کی، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. ایک تو آن دا ہول ہدایت یا رہنمائی کرنے والا ہے، اور نمبر 2، اس کے اندر ایسی نشانیاں، ایسی آیات، ایسی تعلیمات موجود ہیں کہ جو انسان کی رہنمائی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اچھے برے کا فرق سمجھاتی ہیں. فمن شہد منکم الشہر، تو جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ پائے، فلیصمہ، تو چاہیے کہ روزہ رکھے اس میں. یہ کہا جاتا ہے کہ دوسرا حکم ہے جس میں اب وہ رخصت ختم ہو گئی کہ طاقت کے باوجود فدیہ دے سکتا ہے جہاں انسان. ومن کان مریضا، اور جو کوئی بیمار ہو،
او علی سفر یا سفر پر ہو، یہ رخصت اب بھی باقی رہی، فعدۃ من ایام اخر تو وہ دوسرے دنوں سے روزہ رکھنے کی گنتی پوری کر لے۔ ایسا کیوں ہے کہ بیمار اور مسافر کو اب بھی کیوں رخصت دی گئی؟ یرید اللہ بکم الیسر، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی مکمل کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اوپر اس کے جو اس نے ہدایت دی تم کو، رہنمائی کی تمہاری، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس میں کرنے کے کام سوچتے جائیے کہ رمضان میں کرنا کیا کچھ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، سوال کریں، تو بتا دو کہ فَإِنِّي قریب، کہ بے شک میں تو قریب ہوں، اجیب، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعانی، جب بھی وہ مجھ کو پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ وہ میری بات مانا کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ بھلائی پائیں، ہدایت پائیں۔ اب کون سے امور جو ہیں وہ روزے میں جائز یا ناجائز ہیں، کچھ ان کی مزید تفصیل۔ احل لکم لیلۃ الصیام، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، رغبت کرنا تمہارا اپنی بیویوں کی طرف، ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ، اللہ نے جان لیا، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے، یعنی اس معاملے کی اصل حقیقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، شک میں پڑنے کی وجہ سے کہ ایسا تعلق رمضان کی راتوں میں جائز ہے یا نہیں، فتاب علیکم، تو وہ تم پر مہربان ہوا، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر کیا، فالآن باشروہن، تو اب ان سے تعلق قائم کر سکتے ہو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو اللہ کی لکھی ہوئی چیز جو تمہارے لیے ہے، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے، من الفجر، فجر کے وقت، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے کو رات تک، ولا تباشروہن، اور ان سے مباشرت نہ کرو، وانتم عاکفون فی المساجد، اس حالت میں کہ تم اعتکاف کر رہے ہو مسجدوں میں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب بھی مت جاؤ، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے اپنی آیات، اپنے احکامات، اپنی نشانیاں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اور کیا نہ کرو، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، وتدلوا بها الی الحکام، اور نہ حاکموں کی طرف کھینچ لے جاؤ، لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون، تاکہ تم ایک لوگوں کے مالوں کا کچھ حصہ کھا سکو گناہ کے ساتھ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس کی آیات سنتے ہیں، پھر تھوڑی سی مزید وضاحت۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں آئندہ رمضان میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہمارے لیے کیا ہے۔ ان کو ہم پوائنٹس میں لکھتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو جو کچھ ہم کو کرنا ہے، تاکہ یہ رمضان ہمارا ایسا گزرے کہ واقعی ہم اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں، اور نہ صرف یہ کہ ہم خود اٹھا سکیں بلکہ ہمارے آس پاس کے لوگ بھی اٹھا سکیں۔ اس میں ایک چیز پر آپ غور کیجئے کہ جو پہلی آیت ہے لعلکم تتقون، ٹھیک، اس کا اینڈ بھی لعلکم تتقون پہ ہو رہا ہے، اور جہاں روزے کے احکامات ختم ہو رہے ہیں آیت نمبر 187 پہ، وہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ آیت کا اختتام کہاں ہو رہا ہے، لعلہم یتقون۔ تو روزے کا اصل مقصود پھر کیا ہے؟ تقوی، یعنی اس ساری ایکٹیویٹی سے جو بھی رمضان میں ہوگی، جن جن احکامات پر عمل کریں گے ہم،
جو کچھ کریں گے، جو کچھ چھوڑیں گے، ان سب کا جو نچوڑ ہے یا خلاصہ ہے، یہ جو چیز ہم کو لینا ہے وہ تقویٰ ہے. تو یہ تو ہمارا گول ہو گیا، ایم ہو گیا ہمارا. اس کے لیے کرنے کے کام کیا کیا ہے؟ نمبر 1 تو روزہ رکھنا ہے، کیونکہ پہلی آیت میں ہی کہا گیا کتب علیکم الصیام، اور پھر وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور پھر تاکیدی حکم فَلْيَصُمْهُ. ٹھیک ہے. نمبر 1 روزہ رکھنا، جس کی دلیل کیا کیا ہے. اس کو بے شک اپنی کتاب پہ انڈر لائن کر لیں یا جیسے بھی آپ لکھنا چاہیں. تو کتب علیکم الصیام وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور فَلْيَصُمْهُ. اس کے بعد آیت 185 میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. روزہ رکھنے کے بعد دوسرا عمل قرآن کے ساتھ تعلق. اگرچہ ساری زندگی مومن کا تعلق رہتا ہے، لیکن خاص طور پر ان آیات کے ریفرنس سے قرآن سے تعلق اور رمضان کے حوالے سے. یہاں پر قرآن پاک کے اتارنے کا اصل مقصد کیا بتایا گیا ہے کہ یہ ہے کیا؟ ہدی للناس. کیا ہے؟ ہدی للناس. کیا ہے؟ کیا معنی ہے ہدی للناس؟ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. للناس تو وہ کون ہے؟ للناس وہ کہاں رہتے ہیں؟ جن کے لیے یہ ہدایت ہے وہ ہم خود بھی ہیں اور ہمارے آس پاس کے لوگ بھی ہیں. تو قرآن پاک کے ساتھ ایسا تعلق کہ اس کی رہنمائی سے ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں اور ہمارے آس پاس بھی اٹھائیں. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور پھر یہ رہنمائی ایسی ہو کہ قرآن پاک کے اندر تلاش کیا کرنا ہے. نمبر 1 وہ نشانیاں، وہ اہم چیزیں، یعنی ساری کتاب رہنمائی ہے، لیکن پھر بینات. بینہ کیا ہوتا ہے؟ نشانی، روشن نشانی، یعنی وہ آیات اور وہ احکامات خاص طور پر جس سے ہمیں ایک رہنمائی نصیب ہو. اور کس چیز کے بارے میں خصوصی توجہ؟ والفرقان، فرقان پر، حق و باطل، اچھے برے، حلال حرام، جائز ناجائز میں تمیز. اس کو خود اپنے پہ بھی دوبارہ واضح کریں اور دوسرے لوگوں پر بھی. اب یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اس مہینے میں خود بھی سمجھ کر پڑھیں اور دوسروں کو بھی. تو کرنے کے کاموں کی لسٹ میں، یعنی تقویٰ جو ہے یہ گول ہے، اس کو تو بالکل سینٹر میں رکھیں یا سب سے اوپر رکھیں. اور کرنے کے کام میں نمبر 1 روزہ رکھنا، اور پھر قرآن پاک سے تعلق، پھر یہ کہ اس کے نیچے کیسا تعلق، ہدی للناس لکھ لیں. اور پھر اس کے بعد ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ، تاکہ گنتی پوری کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں خاص طور پر روزے کے بارے میں جو احکامات ہیں، یعنی فقہی احکامات ہیں، ان کو بھی دوبارہ سے دہرانا ہے سب. خصوصاً آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ یہ چیز بہت اہم ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ پہلے نماز نہیں بھی پڑھتے تھے، روزہ ضرور رکھتے تھے، لیکن اب روزہ نہ رکھنے والے بھی پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے لیے کئی طرح کے جواز پیش کرتے ہیں. اور خصوصاً خواتین میں یہ مشکل ہے کہ روزہ رکھتے تو ہیں لیکن اگر اس میں سے کچھ چھٹ جاتے ہیں تو ان کی گنتی پوری کرنے میں سستی اور کوتاہی ہوتی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں. بہت سی خواتین پوچھتی ہیں نا کہ یہ ہم نے خود جان کے تو نہیں چھوڑے روزے، جو شرعی عذر کی وجہ سے چھوڑے جاتے ہیں. تو یہ جو قرآن کا حکم ہے وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّۃَ، یہ بہت ضروری ہے. یعنی روزہ ایک ایسا فرض ہے جس کی گنتی پوری کرنا ضروری ہے. اگر رمضان میں نہیں تو بعد میں. تو مریض کے احکام کیا ہیں، مسافر کے احکام کیا ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ جو کسی وجہ سے روزہ چھوڑیں، مثلاً خواتین کے احکام خاص طور پر کیا ہیں، اس کے بارے میں علم ہونا اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتانا. اگلا حکم، یعنی اب کرنے کے کاموں میں کیا آ گیا؟ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں مزید، تکملوا العدہ. نمبر 2 وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ،
اللہ کی بڑائی بیان کرنا. کس پر؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنا کس پر، کس بات پر؟ آگے پڑھے نا آیت کو، دیکھیں نا. الا ما ہداکم، یہ کون ہے؟ الا ما ہداکم، یہ کون ہے؟ سب لوگ بطور عام ہیں اور آپ بطور خاص ہیں. یعنی سارے مسلمان بطور عام کس طرح ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے دین کی نعمت دی، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ٹھیک. لیکن جنہیں دین سمجھنے کی توفیق دی وہ بطور خاص ہو گئے. اور کیا کرنا ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکر ادا کرنا ہے. اب اس کے طریقے کیا ہوں گے؟ تکمل العدہ تو پتہ چل گیا. تکبر اللہ اور تشکرون کیسے ہوگا، اس کا طریقہ کیا ہوگا، یہ بھی بعد میں ڈسکس کرتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے. یعنی عملی طریقے اور پریکٹیکل چیزیں جو ہیں وہ بعد میں ابھی آتی ہیں. اگلا کام کیا کرنا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام رمضان میں. قبولیت کے اوقات عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جیسے سحری کے وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، روزے کی حالت میں آپ حالت عبادت میں ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور افطار کے وقت خاص طور پر، پھر رات کو تراویح میں قرآن سننے کے بعد. تو یہ سارے مواقع جو ہیں قبولیت دعا کے ہیں، اس لیے دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام. یعنی عام دنوں میں بھی جو دعائیں مانگتے ہیں تو اس میں ذرا سی اور کثرت یا حسب استطاعت کثرت مواقع سے فائدہ اٹھانا. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلنے والے ہیں، تو جتنا چاہیں اس سے مانگ لیں، جو چاہیں اس سے مانگیں. لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ بھی تو میری بات مانا کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے مزید کچھ فقہی احکام ہیں. اب دیکھیے کہ گول کیا تھا؟ تقوی. اچھا، جب ہم تقوی کی بات کرتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں شاید دنیا چھوڑ دینا تقوی ہے، شوہر کو چھوڑ دینا، اس سے کوئی تعلق نہ رکھنا اور دنیا کی کسی چیز سے رغبت نہ رکھنا، شاید یہ تقوی ہے. یہاں بتایا گیا کہ نہیں، جائز حدود کے اندر ایون رمضان میں بھی انسانوں کے حقوق ادا کرنا وہ تقوی ہے. ہمارا دین ایک معتدل دین ہے، کیونکہ شروع میں لوگوں کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ شاید، اور اسی وجہ سے نا وہ شک کی بات جو ابھی کی کہ کنتم تختانون انفسکم، تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. یعنی یقینی بات نہیں پتا تھی، اس لیے ڈاواں ڈول تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم واضح کر کے تمہاری رہنمائی فرما دی. کسی بھی ایک چیز کی طرف جھکاؤ کا ہو جانا وہ آسان ہوتا ہے کہ انسان ایک راستہ اختیار کر لے یا دوسرا کر لے، اور دونوں کو ساتھ لے کے چلنا مشکل ہوتا ہے عام طور پر. تو اس چیز کی طرف بھی توجہ دلائی گئی. پھر اسی طرح آپ نے بخاری میں پڑھا ہوگا کہ صوم وصال سے منع کیا گیا کہ روزے کے ساتھ جوڑ کے روزہ رکھنا. اسی لیے کلو وشربو، کھاؤ پیو، یعنی افطار کے بعد کھانا، سحری کے وقت کھانا. اور سحری کے وقت کھانے کا جو حکم ہے اس کے بارے میں آپ کچھ احادیث آپ کو معلوم ہوگی کہ اس وقت کھانا جو ہے وہ باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے. اس کی طرف توجہ دلائے گی، خواہ ایک دودھ کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن سحری کھانا جو ہے وہ ضروری ہے. تو اور رمضان میں کرنے کا کام پھر کیا ہوا؟ ازدواجی معاملات اور کھانے پینے کے معاملات میں رہنمائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی. اور کھانے پینے کے معاملات میں مزید تھوڑی سی بات یہ کہ کیسی خوراک، یعنی دنیا کے اعتبار سے بھی ذرا سوچ لیں کہ اپنا وقت بچانے کے لیے کیا پکائیں گے، اور عبادتوں میں یکسوئی کے لیے کیا پکائیں گے. نہ اس میں بالکل ہی ایسی خوراک ہو کہ جس سے اتنی کمزوری لاحق ہو جائے کہ روزہ ہی نہ رکھ سکیں اور آپ کہیں کہ میں تو تقویٰ کے حصول کے لیے فاقہ کشی کر رہی ہوں. تو روزہ رکھنا فاقہ کشی کرنے کا نام نہیں ہے. اور اسی طرح نہ اتنا زیادہ کھانے پکانے کی طرف توجہ ہو کہ تراویح نہ پڑھی جا سکے، یا یہ ہے کہ صبح نماز کے بعد قرآن کی طرف توجہ نہ دی جا سکے. تو اس چیز کی طرف بھی، یعنی فوڈ مینجمنٹ جو ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات. اور اس کے اوقات پھر بتا دیے گئے کہ کب تک یہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر،
اگلا کام کیا کرنے کا ہے؟ قیام اللیل، یعنی رات کی تراویح کی نماز جو ہے. پھر مزید اعتکاف، جن کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے، جن کے اوپر اور ذمہ داریاں کم ہوں، جیسے بچے چھوٹے یا گھر پر کوئی بیمار یا بزرگ یا کوئی ایسا جس کی خدمت مطلوب ہو، تو اگر وہ ہے تو اس کی خدمت ہی عبادت ہے. لیکن اگر کوئی ایسی ذمہ داری خاص نہیں ہے تو پھر اعتکاف کی طرف بھی توجہ. اور اس کے بعد اگرچہ یہ رمضان کے احکامات میں سے نہیں ہے لیکن اس سے ملحق ہے. ملحق کا کیا مطلب ہے؟ جڑا ہوا ہے. اس کے فوراً بعد آیا کہ اللہ کے حکم سے اگر حلال کھانا چھوڑتے ہو تو حرام بھی چھوڑ دو. رزق حرام کو چھوڑ کر رزق حلال کے لیے دعائیں بھی، کوشش بھی، اور اس کی طرف توجہ بھی. اس کے علاوہ مزید جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں احادیث سے، وہ ہے کہ صدقہ خیرات، اور اس میں روزہ افطار کرانے سے لے کر اپنے گھر والوں کو کھلانے پلانے میں فراخ دلی کا ثبوت دینے سے لے کر ہمسایوں کی خبرگیری، اور پھر نیکی اور خیر کے مختلف کاموں میں حصہ لینے سے لے کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس موقع پہ یاد رکھنا جہاں جہاں ضرورت ہو. یعنی وہ تمام چیزیں خصوصی طور پر اس مہینے میں توجہ کے قابل ہیں. فی الوقت تو یہی چیزیں ذہن میں تھی. اب اس کو تھوڑا سا مزید دیکھتے ہیں کہ مختلف کام کس طرح کرنا ہے. اب اس میں آپ کو بھی میں شریک کروں گی کہ آپ بھی اپنے اپنے مشورے دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کے پاس سحر اور افطار کے اوقات جو ہیں وہ صحیح طور پر ہونے چاہیے تاکہ اوقات کی صحیح پابندی ہو. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صحیح علم نہیں ہوتا اور ہم عین جب سحری بند ہونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت اٹھ رہے ہوتے ہیں، یا تو یہ اس کی تیاریوں میں سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی اچھی کتاب یا کوئی بھی اچھی کیسٹ اس موضوع پر ضرور ایک دفعہ سن لیں تاکہ پوری چیز کی تیاری یا ذہن آمادہ ہو جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ تعلق کے طریقے سوچیں. ایک تو آپ کا اپنا ناظرہ قرآن پاک ہوگا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ آیت آئی ہے ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے. بات یہ ہے کہ جب انسان روزے سے ہوتا ہے نا تو اس وقت انسان کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت ہوتی جو اسے دنیا سے نسبتاً دور اور اللہ تعالی سے نسبتاً قریب کرتی. ہدایت کی طرف سب کا رجحان ہوتا ہے. قرآن چونکہ اس مہینے میں اتارا گیا، اس لیے اس مہینے میں قرآن پڑھنا ایک خاص خوشی کا باعث ہوتا ہے. اس کو سیکھنا اور اس کو سمجھنا اور اس کو سکھانا ایک خاص قسم کی کیفیت انسان کے اندر پیدا کرتا ہے جو قرآن پاک روزے کی حالت میں پڑھا یا پڑھایا جاتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ یہ کتاب انسانیت کی ہدایت کے لیے، لیکن انسانیت تک اس کتاب کی ہدایت کس وقت جائے گی؟ اسی وقت جائے گی کہ جب قرآن کے جاننے والے اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں گے کسی بھی طریقے سے، خواہ کتاب دے کر، خواہ پڑھ کے سنا کر، خواہ کسی بھی اور طریقے سے. لیکن رمضان کے موقع پر جبکہ دوسرے لوگوں کا بھی رجحان قرآن پاک کی طرف ہوتا ہے تو ان کے قرآن کی محبت کو اصل حکم کی طرف پھیر دیجئے کہ وہ اس سے ہدایت حاصل کریں. اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے اپنے گھر میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اگر آپ کسی اسکول میں جا سکتے ہیں تو اسکول میں، کسی کلب میں، کسی بھی جگہ جہاں پر لوگ اکٹھے ہوں وہاں پر آپ اس چیز کا اہتمام کر سکتے ہیں کہ مل جل کر قرآن پاک پڑھیں. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مفسر قرآن ہی ہوں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. آپ کچھ نہ کیجئے، صرف قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ کر سنا دیجئے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پڑھ کے سنانے میں دقت ہے تو آپ کیسٹ کے ذریعے بھی مدد لے سکتے ہیں، یا آپ جو آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی شریک کر سکتے ہیں اگر ان میں سے اچھی اردو پڑھنے والے ہیں. یا آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی جیسے تلاوت ایک رکوع کی سنی ہے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ جیسے ابھی آپ کو سنائی گئی، ایک کیسٹ پلیئر آپ کے پاس ہو، آپ کیا کریں، ناظرہ قرآن پاک کے سیٹس آپ کے پاس کیسٹ کی شکل میں موجود ہوں. الحمدللہ یہ ابھی جو قرات آپ نے سنی ہے یہ بھی تیار کرائی گئی ہے. محسنی کا سیٹ تیار ہو چکا ہے، اجمی کا موجود ہے، شاطری کا موجود ہے. تو ان میں سے آپ کوئی بھی ایک لے کر قرآن پاک، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، لوگوں کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، دوستوں کو بٹھا کے انہیں سب کے قرآن پاک کھلوائیں، کیسٹ آن کریں
وہ اپنا انگلی رکھ کے اس کی تلاوت سنیں. جب رکوع ہو جائے کیسٹ بند کر دیں. پھر آپ کیا کریں, اس کا ترجمہ ان کو پڑھ کے سنا دیں. پھر آن کر لیں. بے شک اپنے پاس سے ایک لفظ ایڈ نہ کریں, ڈزنٹ میٹر. یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ بہت تفسیر کرنے کے قابل نہیں ہیں, بہت آپ زیادہ بول نہیں سکتے, یا ابھی آپ بہت سی چیزوں پہ گھبراتے ہیں بات کرنے سے, تو سب کو آپ بتائیے کہ میں بھی سن رہی ہوں, آپ بھی سنیے. پھر آن کیجئے, پھر وہ سب سنیں, پھر ترجمہ آپ پڑھ کے سنائیے, پھر اسی طرح. اور اگر آپ اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں تو آپ کیا کر, یہ ایک طریقہ بتا رہی ہوں, نہیں یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہی ایک طریقہ ہے جو آپ کو فالو کرنا ہے. یہ مختلف آپشنز آپ کو دے رہی ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ ضرور کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود عربی اچھی پڑھنے کی صلاحیت دی ہے, آپ عربی تھوڑی تھوڑی پڑھیں, ساتھ ترجمہ پڑھیں, اور جس طرح رمضان کا پروگرام آپ سنتے رہے ہیں مجھ سے, اس طریقے پر آپ جہاں جہاں مناسب ہو مزید احادیث کوٹ کریں, یا کوئی بات آپ کو جو آپ نے پڑھ رکھی ہو اور جو آپ کے پاس یقینی علم ہو. یعنی اپنی آراء کا بہت اظہار نہ کریں, جو یقینی علم. دیکھیں قرآن پاک کی تفسیر کس طرح ہوتی ہے. نمبر 1, قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک ہی سے, یعنی اس سے ریلیونٹ آیات جو ہیں ان کو آپ بتا سکتے ہیں. لیکن رمضان میں بہت زیادہ ریلیونٹ آیات اس لیے بھی نہیں کوٹ کرتے ہوتے کیونکہ وہ پورا جو قرآن سے گزرنا ہوتا ہے, تو وہ ایک جگہ نہیں تو دوسری جگہ وہ آیت آ جائے گی. اس لیے دوسرا طریقہ تفسیر کا کیا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر حدیث سے, یعنی جو آیت ہے اس سے متعلق کوئی حدیث جو ہے آپ کو معلوم ہے تو وہ آپ سنا سکتے ہیں, وہ آپ پہلے سے ہی تیار کر کے لکھی ہوئی ہوں. جسے پچھلے سال میں نے کافی تفصیلاً احادیث کوٹ کی تھی مختلف موضوعات پر. تیسری بات یہ کہ کلاس میں جو کچھ آپ پڑھتے رہے ہیں اس میں سے اگر کچھ باتیں آپ روزانہ کا سپارہ پہلے خود پڑھ لیں, اس میں سے کچھ چیزیں ہائی لائٹ کیے ہوئے ہوں, ان کو آپ ایک پیپر پر نوٹ کر لیں آیات کے نمبر کے ساتھ, جہاں جہاں وہ آئیں اس میں سے وہ باتیں جو آپ کے دل پہ اثر کی, جو آپ کو اچھی طرح سمجھ آئیں, جو آپ کی درست ہیں, وہ آپ دوسروں کو بھی سنا دیں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اچھی تفسیر, مثلا مختصر تفسیر میں یہ احسن البیان مختصر ہے, کیونکہ اگر آپ بہت لمبی تفسیریں پڑھیں گے تو آپ پڑھ نہیں پائیں گے, اتنا وقت شاید آپ کے پاس نہ ہو کہ آپ پورے سپارے کی ساری تفسیر ڈیٹیل میں پڑھ سکیں اور پھر آپ آگے پڑھانے بیٹھیں. اور چونکہ رمضان میں اتنی لمبی تفسیر کا وقت نہیں ہوتا, لہٰذا جب آپ کے پاس بہت سا علم اکٹھا ہو جاتا ہے پھر اس کو ڈیلیور کرنے میں آپ مکس اپ ہو جائیں گے. تو اس لیے بریف رہیں, پریسائز بات کریں, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اس میں ایڈ کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ پہلے بھی کرتے رہے ہوں تو ویل اینڈ گڈ, لیکن جن لوگوں کے پاس پہلا موقع ہے جیسے آپ کی اکثریت کا, تو وہ اس طریقے پر مختصر سی باتیں چنی ہوئی چھوٹے چھوٹے جملوں کی شکل میں ایڈ کر دیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بالکل تیاری کرنے کا وقت نہیں ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ آپ پڑھ سکیں, تفسیر پڑھ سکیں, یا آپ نے پڑھ تو لی لیکن آپ ابھی ہمت نہیں پا رہے اتنی دیر ڈیلیور کرنے کی, یا اتنی دیر بول نہیں سکتے, یا کچھ اور وجہ ہے, تو اس صورت میں فہم القرآن کا سیٹ جو ہے وہ بھی کیسٹ پر لوگوں کو جمع کر کے سنا سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ایسے ہیں آپ کے آس پاس جن کے پاس 2 گھنٹے بیٹھنے کا وقت نہیں, کیونکہ یہ سیشن کم از کم 2 گھنٹے کا ہو تو ایک سپارہ ہوتا ہے, اس سے کم میں نہیں ہوتا. تو اگر آپ سمجھیں کہ لوگوں کے پاس, مثلاً آپ کسی اسکول میں پڑھا رہے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر والنٹریلی جا رہے ہیں اور لوگوں کو انٹرسٹ ہے لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے, مثلاً آدھا ہی گھنٹہ ہے, تو آپ ایک اور کام یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہر سپارے کی سلیکٹڈ آیات پڑھ کے ان کو اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی سنا سکتے ہیں, اور اس طرح ہر روز 30 پارے ایک ایک کر کے سنا سکتے ہیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی تجوید کی کلاس جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں, لوگوں کو ناظرہ پڑھانا شروع کریں. ہو سکتا ہے 1 مہینہ وہ روز پڑھتے پڑھتے اس قابل ہو جائیں کہ وہ کافی حد تک قرآن پاک ٹھیک پڑھ سکیں, اور اس کے بعد کچھ احادیث سلیکٹ کر لیں یا آیات سلیکٹ کر لیں, ان کو آپ اس موقع پر ساتھ سنا دیں. چاہے آپ بچوں کی تجوید کی کلاس لیں, چاہے آپ ینگسٹرز کی لیں, چاہے آپ بوڑھوں کی لیں, چاہے آپ کسی کی بھی لیں, لیکن کوئی موقع سپیئر نہ کریں کہ جہاں خیر کی کوئی بات بتائے نہیں, کیونکہ قرآن پاک ہدی للناس ہے. تجوید پڑھنا لازم ہے, یعنی صحیح پڑھنا قرآن پاک کو ضروری ہے, لیکن خالی وہ پڑھا کے فرض ادا کرنا مت سمجھے, اس کے لیے ساتھ ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ, جو ظاہر ہے کہ جب قرآن پڑھاتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اپنا دل نہ تڑپنا شروع ہو جائے اور وہ بات جو آپ کو لگ رہی ہے وہی آپ بات دوسرے کو بھی
کہانی کی شکل میں اور کسی نہ کسی آسان طریقے سے دوسرے تک نہ پہنچائیں. پھر اسی طرح جو ہم نے پہلے بات کی، یعنی رات کی تراویح کی نماز جو ہے، اس میں اگر قریب کی کوئی مسجد ہو وہاں آپ جا سکتے ہیں، اگر کوئی حافظہ ہو تو گھر پہ اکٹھا کر کے آپ لوگ اپنے خاندان والے یا اپنے گلی محلے والے لوگ مل کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن ان راتوں میں قیام کا بہت اجر ہے، اور جو قرآن پاک حالت نماز میں، حالت قیام میں پڑھا جاتا ہے اس کا اجر و ثواب بھی کچھ اور ہے. جسے وہ حدیث میں آتا ہے نا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو حسب موقع تراویح کا اہتمام جو ہے، اور اس میں آسانی ہو جاتی ہے اگر چند لوگ مل کے پڑھیں. اگر اور کوئی نہیں آپ کے پاس، اپنے بچوں کو ساتھ کھڑا کر لیں، کیونکہ بعض اوقات تو مسجد نہیں جاتے یا کچھ ہوتا ہے، ان کو کھڑا کریں یا کچھ. اور جیسا کہ آپ کو بتایا بھی گیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام جو تھے حضرت زکوان، وہ مصحف سے بھی دیکھ کر پڑھا کرتے تھے. تو اگر کوئی نہیں آپ کے پاس، کوئی اور دوسرا نہیں، نہ کوئی حافظ ہے، نہ مسجد ہے، نہ کچھ، تو قل هو اللہ پہ تراویح مت پڑھیں. اس کے لیے کیا کریں، موٹے لفظوں والا سپارہ پاس رکھ کے اور اکیلے بھی کھڑے ہو کر ایک ایک سپارہ رات کو پڑھ لیں. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی اور لوگ موجود ہیں تو ہر 2 یا 4 رکعتوں کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اسی سپارے کے جو اہم موضوعات ہیں ان میں سے چند ایک کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے جو سپارہ پڑھا ہے اس کے اندر کیا بات آئی ہے. تو اس طرح اگر آپ میں سے ہر شخص صرف 10 لوگوں تک بھی اس رمضان میں قرآن کی تعلیم پہنچاتا ہے تو آپ خود سوچیے کہ بات کہاں تک جا سکتی ہے، اور زیادہ تو آپ جتنا چاہیں اس نور کو بڑھا لیں. پھر اسی طرح آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر روز تھوڑے تھوڑے جو مسائل ہیں وہ بھی بیان کر سکتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں کو کرنا چاہیے، کن کو نہیں کرنا چاہیے. ان چیزوں پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ اختلافی مسائل سے بچیں اور اس میں جھگڑے نہیں اور اس کو بہت ایشو نہیں بنائیں. خاص طور پر ہمارے ہاں جس موضوع پہ بہت رمضان میں جھگڑا ہوتا ہے وہ تراویح کی تعداد ہے. اس میں آپ لوگوں کو ان کی سہولت پہ چھوڑ دیں، ان کا پیچھا نہ کریں کہ وہ اتنی پڑھیں یا اتنی پڑھیں. یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس پر ہم آپس میں دل برے کریں اور مسلمانوں کی اجتماعیت میں خلل آئے اور ایک دوسرے پر حرف اٹھائیں، کیونکہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے. کیوں کہا گیا کہ جو کوئی روزے میں ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے، اسے شور شرابے اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اس سے لڑنے جھگڑنے کو آئے تو فَلْيَقُلْ إِنِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ میں تو روزے سے ہوں، میں تو اس پہ بحث نہیں کر سکتا، میں جھگڑا نہیں کر سکتا، جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ تم کر سکتے ہو. بنیادی طور پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو چیز ثابت ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ جو تھے وہ 8 رکعت پڑھتے تھے، لیکن زیادہ نفلوں کے اوپر کوئی قید نہیں. اگر کوئی 20 پڑھتا ہے یا آپ کسی مسجد میں پڑھتے ہیں اور وہاں 20 میں قرآن پاک کا سپارہ پورا ہو تو سپارے کو پورا کیجئے، اور اس میں 20 پڑھنے میں حرج نہیں ہے، اس کو 20 تک پڑھ جائیے. یعنی یہ ایسی چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جو حرام حلال کے دائرے میں آتی ہیں یا نعوذ باللہ کسی بدعت اور اس میں آتی ہیں. اس میں بنیادی طور پر بات یہ ہے، صرف اتنا سا فرق ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 8 ہی تھی، اور اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی مسجد میں ہیں کہ جہاں پر 8 پڑھ رہے ہیں اور سپارہ وہاں مکمل ہو گیا ہے تو اس میں آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم گناہگار ہو رہے ہیں. ان میں کیا ہوتا ہے کہ قیام لمبا ہو جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ تو میرا نہیں خیال کہ کسی اور موضوع پر کوئی بہت اختلافی رائے پائی جاتی ہو رمضان اور روزے کے احکام سے متعلق، اس لیے باقی چیزوں میں انشاءاللہ آپ کو مشکل نہیں ہوگی احکام بتاتے ہوئے. اور ویسے بھی آپ پڑھ کے ہی سنائیں گے، اپنے پاس سے تو فتوے نہیں دیں گے. پھر اس کے بعد دعائیں جو ہیں کوشش کریں کہ لوگوں کے اندر مسنون دعاؤں کا رواج ہو، کیونکہ دعا ہر انسان کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے ہاں غیر مسنون طریقے بہت رائج ہو گئے ہیں. تو اس کی وجہ سے بسا اوقات ایسی دعائیں بھی آ جاتی ہیں کہ جن میں جو مفہوم جو ہے وہ اتنا درست نہیں ہوتا، یا اس میں کچھ ایسے الفاظ شامل کر دیے جاتے ہیں بسا اوقات جو شرک کی حد تک پہنچتے ہیں. تو جب آپ مسنون چیزوں کو انشاءاللہ رواج دیں گے تو وہ چیزیں بغیر کسی جھگڑے کے خود بخود ختم ہوتی جائیں گی، اور خود اپنی بھی دعا کا اعتماد. اچھا ایک اور چیز، آپ اپنی کلاسز میں جیسے اگر سکھانا ہو تو اجتماعی طور پر اونچی آواز میں دعا پڑھوائیں، لیکن
جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی خاموش بھی پڑھیں، کیونکہ صرف راگ لگا کے دعا پڑھنے سے بعض اوقات نقصان یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہماری پوری توجہ کوئی نہیں ہوتی اس پر. ہم کوئی بیچ میں سے آدھا جملہ ادھر پڑھ لیا، آدھا آخر میں پڑھ لیا، بیچ میں سانس لیتے رہے، اور اس طرح وہ دعا کا جو پورا ادب ہے وہ نہیں رہتا. صحابہ کرام ہمیں کوئی اس طرح مل کے اکٹھے دعا نہیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے اس کو مستقل طور پہ رواج دینا پھر بدعت ہی نہ ہو جائے، یا ہم کوئی ایسی رسم نہ شروع کر دیں کہ جو دین میں ایک نیا اضافہ ہو. تو اس لیے تعلیم کے لیے، سیکھنے کے لیے مل کر پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اسے لازم سمجھنا اور فرض سمجھنا یہ درست نہیں ہے. کبھی کبھی یعنی آپ جب سیکھ جائیں لوگ تو پھر کیا کرنا شروع کر دیں کہ دل میں پڑھیں تاکہ یکسوئی اور توجہ زیادہ ہو. جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ اصل جو ہدف ہے اور گول ہے روزے کا وہ کیا ہے؟ تقویٰ. تقویٰ دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کے خوف اور دوسرے اللہ کی محبت، یعنی اللہ تعالیٰ کا احساس ہونا دل میں. یہ پیدا اس وقت ہوتا ہے جب آپ ان ساری چیزوں کو چھوڑیں گے جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں، یعنی حرام، ناجائز، ناپسندیدہ امور کو چھوڑنا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص بھوکا یا پیاسا رہے. اور خصوصی طور پر جس چیز کی پریکٹس کرنی ہے وہ زبان کی احتیاط ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا دشمن ہمارا اپنا ہمارے منہ کے اندر ہے اور وہ ہماری زبان ہے. بسا اوقات ہم اپنی زبان سے ایسی باتیں نکالتے ہیں جو ہمارے سارے اعمال کو برباد کر سکتی. اس لیے بی کیئرفل. سب سے زیادہ جس چیز کی پریکٹس کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ زبان کی حفاظت، اس کو لگام دینا، اس کو کنٹرول کرنا. پہلے زمانے میں تو چپ کا روزہ ہوتا تھا، اب وہ نہیں رہا، لیکن ہمیں چپ تو نہیں رہنا مگر غلط چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور اس میں خاص طور پر کسی کو دکھ دینے والی بات نہ ہو. بہت کچھ ڈسکس ہو چکا ہے لیکن صرف یاد دہانی کے طور پہ کہ انسان بھولتا رہتا ہے. کہیں بدتمیزی کی ٹون نہ ہو، کہیں روڈنس نہ ہو، کہیں شاؤٹ کرنا نہ ہو، کہیں کسی کو تانا دینا نہ ہو، کسی کے احترام میں کمی نہ ہو. ان سارے امور کا خیال رکھنا ہے. بہت سی چیزیں آپ اپنے رویے اور اپنے عمل سے دوسروں کو سکھا سکتے ہیں، اور خصوصاً اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ، جیسے بچے ہیں، سرونٹس ہیں وغیرہ وغیرہ. جس کو بچوں کا اور اپنے سرونٹس کا احترام کرنا آ گیا وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ ہمیں جواباً پکڑ نہیں سکتے بیچارے زیادہ، یا موقع ہمیں مل جاتا ہے کچھ نہ کچھ منمانی کرنے کا. پھر اس کے بعد صدقہ خیرات. صدقہ خیرات جو ہے یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے. ٹھیک ہے، رمضان میں 1 درہم یا 1 روپیہ جو ہے وہ 70 کے برابر ہے. صدقہ خیرات میں 2-3 چیزیں آپ کر سکتے ہیں. ایک تو ہے کھانا کھلانا. کوشش کیجئے کہ آس پاس کے وہ لوگ، وہ بستیاں، وہ علاقے جہاں پر لوگوں کو وہ سب کچھ میسر نہیں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو اس میں ان تک کھانا پہنچائیں. اور ایک چیز جو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں یا کر جاتے ہیں کہ خود تو کچھ کھاتے ہیں مگر غریبوں کو کھلاتے وقت ایک دم بالکل ایسا کھانا کھلاتے ہیں جیسے ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے یا جانور سمجھتے. تو اس معیار کا ضرور خیال رکھیں کہ کھانا وہ ہو جو دوسروں کے لیے بھی کھانے کے قابل ہو. بسا اوقات ہم پکا پکایا کھانا بھجواتے ہیں مختلف جگہوں پر یا مختلف علاقوں میں، تو اس میں بھی اس پہلو کا خیال ضرور رہے کہ وہ لقمہ آپ خود کتنی خوشی سے کھا سکتے ہیں جو ہم دوسروں کو ثواب اور اللہ کی خوشی کے لیے کھلا رہے ہیں. کیونکہ قرآن پاک میں کیا آتا ہے کھانا کھلانے کے بارے میں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ کھلاتے ہیں اس کی محبت میں. تو جو کام اللہ کی محبت میں کیا جا رہا ہے اس کی کوالٹی بھی تو اچھی ہونی چاہیے نا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھانا کھلانے کے علاوہ کپڑا پہنانا، اور خصوصاً عید کے موقع پر آپ اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو کپڑا میسر نہیں وہاں اس کا اہتمام کرنا. یعنی آپ یوں کر سکتے ہیں کہ جو اپنے صدقات ہیں ان کو کچھ تقسیم کر لیجئے، کچھ اپنے آس پاس کے لوگوں کو. یہ نہ ہو کہ ہم دوسری طرف کرتے کرتے اپنے
جو ہمسائے ہیں ہمارے وہ بھوکے ہوں، یا ہمارے جو غریب عوام ہیں وہ ترستے تڑپتے رہیں، کہ ان کو جو رمضان میں جو کچھ تھوڑا بہت ملتا تھا وہ سارا ان کا حق جو ہے وہ مارا جائے. تو بنیادی طور پر جو صدقات ہوتے ہیں کسی بھی علاقے کے وہ انہی کے غرباء پہ جاتے ہیں. ہاں اس کے علاوہ بھی اگر کہیں اور ضرورت ہے تو بھیجے جا سکتے ہیں، مگر اپنے علاقے کے ضرورت مند لوگوں کو، اپنے شہر کے، اپنے ملک کے، ان کو بھی آپ فراموش نہیں کریں گے. کیونکہ بسا اوقات ہم امبیلنس ہو جاتے ہیں، ایک طرف کام کرنے لگتے ہیں تو دوسری طرف بالکل ہم بند کر دیتے ہیں کہ نہیں اب یہ تو گویا ضرورت ہی نہیں رہی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کے کاموں میں، دین کو پھیلانے کے، اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پیمفلٹس ہیں جو رمضان کے موضوع پر ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی یہاں اویلیبل کیے جائیں گے، ان کو آپ دوسروں کو پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں. اسی طرح جو لوگ نہ تو کسی کلاس میں آ سکتے ہیں، نہ ہی کوئی درس اٹینڈ کر سکتے ہیں، نہ آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن مثلا ٹریولنگ کرتے ہیں یا کچھ اور، تو آپ ان کو کیسٹس کی شکل میں گفٹ وغیرہ بھی دے سکتے ہیں. اور کچھ اور کیسٹس جو ابھی آئی ہیں اس میں خوشگوار باہمی تعلقات، جو آپ کو یاد ہوگا ڈسکشن تھی سورۃ الحجرات میں، غیبت، چغلی، حسد، بغض وغیرہ پر کافی تفصیل میں یہ کیسٹ ریلیز ہو چکی ہے. کیونکہ روزہ رکھ کر بھی بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ آپس میں غیبت وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں نہیں چھوڑتے، تو ان یعنی احکامات کو عام کرنے کی معاشرے میں ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کا سکون برباد ہے. اسی طرح دوستی کے موضوع پر، اور اسی طرح انسان اللہ کا محتاج ہے. یہ کیسٹ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو دین کی طرف، اللہ کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، توجہ ہی نہیں دینا چاہتے، یعنی بہت دور ہیں، ان کو اپنی زندگی میں ضرورت محسوس نہیں ہوتی، تو انہیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ آپ اللہ کے محتاج ہیں، آپ کو ضرورت ہے، اللہ کی طرف توجہ کریں. اسی طرح طہارت پر بھی کیسٹس ریلیز ہو چکی ہیں، حج اور عمرہ کی بھی ہو چکی ہیں. آیت الکرسی پہلے اس طرح ریلیز کی گئی تھی کہ صرف آیت الکرسی تھی، لیکن اب اس کی دوسری طرف آیت الکرسی کا ترجمہ اور تفسیر بھی موجود ہے. قاری محسنی کی قرات ہے، درود شریف پر ہے اللہم صلی علی محمد. پھر اسی طرح تعلیم القرآن جو آپ کی کلاس کے کیسٹس تھی وہ 1 سے 24 پارے ہو چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی رمضان میں امید ہے کہ یہ مکمل ہو جائے گا سیٹ. پھر اس طرح قاری شاطری اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، یہ جو سورۃ فتح میں تھی نا آیات، محمد الرسول اللہ رحماء بینہم والی جو ہے، یہ بھی آپس کے باہمی تعلقات کے لیے ایک اچھی یاد دہانی ہے. پھر اسی طرح گھر ٹوٹنے نہ پائیں، یہ بھی کیسٹ جو ہے گھروں کی یعنی شوہر بیوی اور جو گھر والوں کے تعلقات کی باہم اصلاح کی باتیں ہیں ان کی یاد دہانی ہے. کیونکہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ڈیورس کا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور بسا اوقات یہ دلوں کی تنگی اور آپس کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کلیشز کا بڑھ کر بہت بڑا بن جانا، اور کچھ ایسی چیزیں کہ جو ہم بسا اوقات کریں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہو جاتی ہے، اللہ کی ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، اور دنیا کا بھی سکون لٹ جاتا ہے. پھر گھر والوں کو آگ سے بچائیں، یعنی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. پھر یہ کہ ہم قرآن کیوں پڑھیں، یہ خاص طور پہ رمضان میں آپ کر سکتے ہیں. حج اور قربانی کے مسائل، رسول اللہ کا حج وہ جو ایک کہانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی. پھر اللہ کے مددگار بنو. پھر کتاب الفتن جو بخاری کی ہم نے کی اس کو بھی ریلیز کر رہے ہیں انشاءاللہ. اگر آپ لوگ یہاں رابطہ رکھا کریں تو اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. اب ہم ویسے ایک کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پر اپڈیٹ کر دیا کریں جو بھی نئی چیزیں آئی ہیں. تو اگر آپ کبھی کبھی کمپیوٹر پہ کھول کے انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں کہ اور کیا آ چکا ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا، اسی طرح ریسیپشن پر رمضان پروگرام کے طریقے کے بارے میں کچھ ٹپس دی گئی ہیں اور وہ چھپی ہوئی موجود ہیں، وہ آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں. اگر آپ ایک ایک لے جائیں تو اس میں پھر کچھ یاد دہانی کے طور پہ ٹپس آپ کو بتائی گئی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ دیں گی. پھر اگر آپ پورا سپارہ نہیں کر رہے تو ہر سپارے میں سے کون سی آیات منتخب کریں. کچھ آیات کا انتخاب ہم نے آپ کے لیے کر دیا ہے، اگر آپ ان کو فالو کرنا چاہیں تو یہ کاغذ لے سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو نہیں فالو کرنا چاہیں، اپنے مرضی سے آپ سلیکٹ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. یہ صرف آپ کی سہولت کے لیے یہ رکھی گئی ہیں، ایک رہنمائی کے لیے. اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. کسی نے پوچھا ہے کہ اگر ترجمہ اور تفسیر کے علاوہ گھر والوں کو صرف تجوید ہی درست کروا دی جائے اور گھر کے آس پاس کے لوگوں کو تو کیسا ہے؟ بالکل ضرور آپ تجوید درست کرائیے لوگوں کی، لیکن ساتھ کچھ نہ کچھ ایمان کی بات، تقوی کی بات ایسی ضرور ہو
چاہے قرآن پاک سے، چاہے احادیث سے، یا کسی بھی جگہ سے جس سے لوگوں کے اندر عمل کی بات پیدا ہو، کیونکہ ہدی للناس ہے نا یہ قرآن. ابھی رمضان میں دورہ تفسیر کروانا ہے، پھر انشاءاللہ ترجمہ تفسیر کرائیں گے. ہاں ایک اور چیز یہ ہے کہ رمضان میں جو آپ دورہ تفسیر کرائیں گے انشاءاللہ جو لوگ، پھر اسی میں سے اپنی ویکلی کلاس ضرور بنائیں. یہ چیز یاد رکھیں کہ جو لوگ ابھی تک کچھ کر نہیں سکے وہ اس کے بعد ریگولرلی ویکلی یا تھرائس اے ویک یا ایوننگ کلاس یا ریگولر کلاس جو بھی آپ کرنا چاہیں اس موقع پر، چونکہ قرآن پاک کا انٹروڈکشن ہو جاتا ہے، پھر مزید سیکھنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں. ہاں یہ لکھا ہے کہ مگر کچھ لوگ منع کر رہے ہیں کہ یہ قرآن پڑھانا بہت بڑی ذمہ داری ہے، عالم ہی کرا سکتا ہے. ہم 1 سال کا کورس، ایک تو نہیں اب آپ کا 1 سال 4 ماہ کا ہے، انہیں یہ ناکافی ہے. پلیز رہنمائی کریں، ایسی باتیں سن کر پریشانی ہوتی ہے، اگر مناسب سمجھیں تو ہمیں گائیڈ کریں. دیکھیں میرا خیال ہے میں نے کافی باتیں اس پر کی ہیں کہ آپ دورہ تفسیر کیسے کرائیں، قرآن پاک کو آن کر کے سنا کے ترجمہ سنا دیں، بہت باتیں نہ کریں، سٹیپ بائی سٹیپ چلیں کہ آپ کے اندر بھی پختگی پیدا ہوگی. دوسری بات یہ کہ جیسے آپ لفظی ترجمہ کرائیں گے تو زبان سے کرائیں گے، حافظے سے کرائیں گے، کہاں سے کرائیں گے؟ دیکھ کے کرائیں گے نا. تو ایک چیز جو علماء نے ہی لکھی ہوئی ہے، بتائی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو سمجھنے کے بعد آگے پہنچا رہے ہیں تو اس میں گمراہی کی کیا بات ہے؟ دیکھیے ایک بات ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام کریں گے رکاوٹ تو آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ واہ واہ کریں آپ کے لیے اور ویلکم کریں آپ کو، مشکل تو ہوگی. لیکن یہ ہے کہ آپ بڑے بڑے فتوے نہ دیں، بڑی بڑی باتیں نہ کریں، بہت بڑے ہجوم کٹھے نہ کریں، چھوٹے چھوٹے گروپس میں 2-2 4-4 1-1 کرتے کرتے آپ کے اندر پختگی آ جائے گی. اور سکھاتے وقت جو کچھ آپ سیکھتے ہیں وہ کبھی بھی صرف پڑھ پڑھ کے 10 سال بھی پڑھے تو نہیں سیکھ سکتے. لکھا ہے کسی نے شیطان کا دعویٰ، قال رب بما اغویتنی لازینن لهم فی الارض ولاغوینہم اجمعین. رمضان جو کہ خاص عبادت کا مہینہ، اب لوگوں کی نظر میں اس کی اہمیت کھانے پینے کے طور پر ہو گئی. پورا مہینہ کھانے کی تیاریوں میں گزار کر عبادت کی اہمیت کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے. خاص طور پر اس مہینے میں تلی ہوئی چیزوں کا استعمال بہت بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر سستی طاری ہو جاتی اور اچھے بھلے عبادت کے مواقع نیند کی نظر ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر افطاری سے پہلے کا وقت جو کہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہے، وہ پکوڑے تلنے کی نظر ہو جاتا ہے، اور ان چیزوں کے کھانے کے بعد تراویح سستی کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے. تو جی ہاں اچھا کیا آپ نے یاد دلا دیا. یہ کہتی ہیں کہ پچھلے دنوں میں ایک ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں لوگ اتنا زیادہ غصے میں ہوتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال سول اسپتال اور جناح میں رمضان کے مہینے میں جتنے چاقو چھری کی وارداتیں ہوئیں ان کے کیس آئے، یعنی وہ ایمرجنسی وغیرہ میں، پورے سال میں اتنے کیس نہیں آئے. میرا اپنا تجربہ بھی یہی رہا. پچھلے سال رمضان میں بس میں سفر کیا، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ راستے میں جھگڑا نہ ہو. اس کی وجہ کیا ہے بتائیں گے آپ؟ کیا وجہ ہے؟ شیطان تو بند ہوتا ہے، شیطان کہاں سے آ گیا؟ جی بھوک لگی ہوتی ہے اور تھکاوٹ ہوتی ہے، تو کیونکہ ہمارا روزہ صرف ریچول بن گیا نا، اس کا مقصد نہیں ہم نے سمجھا. اور اس کا پھر علاج کیا ہے؟ کیا ہو؟ لوگوں کو سمجھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا. کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں کو رہنمائی کریں کہ وہ کیسے قرآن پڑھائیں. ان کی اپنی کلاس فیلوز تو بات سننے کو تیار نہیں ہوتی. اس میں یہ کہ جو لوگ کر رہے ہیں کام، ان میں سے مثلا ہم آپ کے سٹاف میں سے کچھ لوگ یہاں سے جا کر پھر انہوں نے ایڈمیشنز لیے آگے یونیورسٹی میں یا اگلی ڈگری کرنے کے لیے، یا کچھ اسٹوڈنٹس نے لیے. تو مجھے جو ابھی تک فیڈ بیک ملی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے تجوید سے شروع کیا، تو تجوید الحمدللہ ایسی چیز ہے کہ جس میں اکثر لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں، اور کیونکہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری کمزور ہے تو ہمیں سیکھیں. اور اس میں باقاعدہ درس دینے کی بجائے اسی تجوید کے قاعدوں میں تھوڑا تھوڑا ان آیتوں کا مطلب غیر محسوس طریقے سے اس طرح بتایا گیا کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم کو لیکچر دیا جا رہا ہے. یہ ایک بالکل قدرتی سی بات ہے، جو آپ کے برابر کا یا بڑا ہے وہ آپ سے درس کیسے لے گا؟ اس کو مشکل ہوتی ہے. لیکن جب آہستہ آہستہ ان کو فائدہ ہوگا تو وہ آپ سے ضرور کہیں گے کہ آپ ان کو مزید بھی سکھائیں. تو اب یہ ہے کہ تجوید سیکھنے میں نہیں لوگوں کو حرج ہوتا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ موقع کی مناسبت سے جیسے کوئی آیت آئی یا لفظ آیا، اس کا روٹ بتا دیا جیسے، اور اس کا معنی بتا دیا. مثلا لفظ مسلم پڑھا رہے ہیں آپ، تو آپ اس میں بتا سکتے ہیں کہ عربی یہ دیکھیں سین لام میم ہے، اس کا معنی یہ ہے. کوئی بھی چیز جو آپ کو اپنے دل میں لگی ہوئی ہو وہ آپ دل کے جذبات دوسروں تک پہنچائیں. تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ کی نیت میں ہوگا تو دیکھیے کہ دین کی تبلیغ کرنا ضروری طور پر اس کرسی میں بیٹھ کے اس مجمع کے سامنے لیکچر دینا نہیں ہے. کہیں بھی بیٹھ کے آپ بات کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کہہ رہے تو آپ سنتے جائیں لوگوں کی باتیں.
اور اپنے معاشرے کو پہچانتے جائیں کہ مشکل کیا ہے، اور پھر جہاں موقع پائیں آسان طریقے سے بات کریں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل خانے میں تبلیغ کتنی کی تھی اور کیا کی تھی؟ بتائیے مجھ کو. یاد ہے آپ کو سورۃ یوسف؟ اتنا اچھا رویہ رکھا تھا کہ جب آس پاس کے لوگوں نے کیا کہا، محسن سمجھا ان کو، اور پھر جب انہوں نے موقع پایا تو ساری بات کر دی. وہ ایک بات بھی کرنا کافی تھی نا. لیکن ہمارا پہلے اپنا رویہ تو بدلے. جس دن ہم بدلیں گے نا دنیا بدل جائے گی. ہمارے اندر مشکل ہے، ہم نہیں بدلے، اس لیے اب تک دین کی تبلیغ جو ہے وہ صحیح طور پر نہیں ہو رہی، کیونکہ لوگ ہمارے اندر تضاد دیکھتے ہیں کہ یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. یہ بڑی مشکل ہے. لکھا ہے کہ میرے والد جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں، امام صاحب 20 پڑھتے ہیں جبکہ والد 8 پڑھ کے آ جاتے ہیں. اس طرح ان کا پارا پورا نہیں ہوتا. تو آپ ان کو کہیں کہ اگر آپ وہاں نہیں پڑھ سکتے، مزید بازو کا تھکے ہوتے ہیں، سارا دن بےچارے کام کرتے ہیں مرد حضرات، اگر اتنا بھی پڑھ رہے ہیں تو غنیمت ہے، ایسا نہ ہو کہ. تو اس میں یہ کہ انہیں کہیں کہ گھر پہ پورا کر لیں. یہ لکھا ہے کہ ہاؤ کین ون کنٹرول اوور ٹیمپر اینڈ بہیویئر دین ٹیچ قرآن، کیونکہ لوگ پہلے سے کہتے ہیں خود تو ایسی اور قرآن پڑھنے چلی ہیں. ہاں صحیح ہے. اس میں سمجھتی ہوں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا، اذا غضب احدکم فلیسکت، اذا غضب احدکم فلیسکت. کیا معنی ہے اس کا؟ اذا جب غضب غصہ آ جائے، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، کیا کرے؟ فلیسکت چپ ہو جائے. یہ علاج ہے اس کا. کسی اور وقت بتا دیں جو بتانا ہے کسی کو، اس وقت چپ ہو جائیں. صرف ایک بات اگر آپ سیکھ لیں کہ غصے کے وقت یا جب کوئی آپ کو بہت برا بھلا کہہ رہا ہے اس وقت چپ، اب نہیں بولنا، بعد میں دیکھیں گے. کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت دوسرے کو ہم سب کچھ سمجھا دیں جبکہ وہ غصے میں ابل رہا ہے، وہ کیسے سمجھے گا؟ ابھی تو سمجھنے کی حالت میں ہی نہیں. ایک عورت گھر میں کیسٹ چلا کر تراویح پڑھ سکتی ہے، انہیں کسی قاری کے پیچھے، اس طرح نہیں پڑھی جا سکتی. اسی طرح صلاۃ التسبیح کی بات یہ تھی کہ اس میں نفل نماز ہے اور متعدد احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے. اور نفل نماز کے بارے میں احادیث یہ بھی ملتی ہیں کہ اکیلے بھی اور جماعت کے ساتھ بھی کبھی کبھار پڑھ سکتے ہیں. روٹین میں اس کو نہ پڑھیں نہ پڑھائیں، بلکہ اوکیجنلی کبھی کبھی اس کا اہتمام اگر کر سکیں تو اس سے یہ ہے کہ آپ کے اپنے اندر بھی ایک خشوع و خضوع پیدا ہوگا اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. لیکن اسے ایک بیسک نارم نہیں بنا لیں. اطلاع کر دیں لیکن لوگوں کو اس پہ پش نہیں کریں، زبردستی نہیں لائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ کوئی دعوت نامے نہیں بھیجے لوگوں کے گھر میں لکھ کے کہ ہم صلاۃ و تسبیح کرانے لگے ہیں تو آپ ضرور آئیں. ورڈ آف ماؤتھ جو ہے اس کے ذریعے آپ لوگوں کو انفارم کر سکتے ہیں. پھر اگر کوئی آتا ہے تو ٹھیک، اگر کوئی نہیں آتا تو وہ اس کی اپنی مرضی. کیونکہ کوئی بھی چیز ایک رسم یا رواج ایسے نہ بننے پائے کہ جو دین میں ایک نئی چیز بن جائے، کیونکہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. اچھا ایک اور چیز کہ اگر آپ لوگوں نے رمضان کی کوئی پلاننگ کی ہوئی ہے آلریڈی تو پلیز اس کو بتا دیجئے، کیونکہ ہم سے لوگ یہاں فون کر کے پوچھتے ہیں. مثلا ہم فیڈرل بی ایریا سے بول رہے ہیں، وہ جو پچھلے سال رمضان کا پروگرام ہوا تھا وہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اب ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ کہہ کے فون بند کر دیجیے وہ نہیں ہو رہا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بتائیں کہ جی آپ کے علاقے میں فلاں جگہ پہ ہو رہا ہے، آپ وہاں چلے جائیں. ٹھیک ہے؟ تو اپنے اپنے علاقے یا جگہ کا نام، ایڈریس ہم کو لکھوا دیں، ہم اس کو اپنے بورڈ پہ بھی لگا دیں گے پوری لسٹ بنا کے. اور اس کے علاوہ اس کو اپنے ریسپشن پہ رکھ کے جہاں سے کوئی ہمیں اس سے ریلیونٹ شخص کال کرے گا جو انٹرسٹ شو کرے اس کو آپ کے پاس بھی بھجوا دیں گے. ٹھیک ہے؟ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایسا آپ کے پاس آ جائے کہ جس کو آپ بتائیں اور وہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جائے. ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ نے نہیں بھولنا. ایک بات یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی وجہ سے روزانہ نہیں کر سکتے، پورا مہینہ نہیں کر سکتے، ویکلی کچھ کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر لیجئے. اور ایک چیز میں چاہوں گی کہ رمضان کا انٹروڈکشن ہر شخص بھرپور طریقے سے کرائے. ابھی میں لاہور سے آ رہی ہوں اور لاہور میں جس گروپ سے میری ملاقات ہوئی ہے ان کی جو ٹیچر تھیں وہ وہاں ان کو پڑھا رہی تھی. وہ پہلے بیکن ہاؤس میں پڑھاتی تھی، پھر انہوں نے کورس کیا، پھر اس کے بعد قرآن پڑھانا شروع کیا. بہت اچھی استاد ہیں ویسے ہی بائی نیچر، اور جب انہوں نے قرآن کو بھی پڑھانا شروع کیا تو لوگوں کا انٹرسٹ بہت ڈیولپ ہوا. اس کے بعد اتفاق ہوا کہ ان کے ہسبینڈ کی ٹرانسفر پی سی بھوربن میں ہو گئی. اب وہ کلاس جو تھی وہ
خالی ہو گئی. اس ایریا میں اور کوئی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں تھا کہ جو ان کو پڑھا سکے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے کچھ کیسٹ سے مکمل کیا, کچھ بیچ بیچ میں ان کو کوئی ملا, معلوم نہیں کس طرح انہوں نے بہرحال کمپلیٹ کیا. اب وہ گروپ ماشاءاللہ مجھے دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک ایک اسٹوڈنٹ 40 گھر, کیونکہ ہمسائے کی حد 40 گھر تک ہوتی نا, 40 گھروں میں ایک ایک ڈور پر گئی ہیں, ڈور ٹو ڈور, اور ان کو جا کر بتایا ہے کہ ہم اس جگہ پر یہ قرآن رمضان میں کرنے لگے ہیں, آپ آئیے. اور وہ کہتے ہیں کہ پورا دل لگا ہم کو 40 گھر ناپنے میں, جانے میں, کیونکہ آپ یہ نہیں کر سکتے دروازہ کھول کے آپ کے وہ رمضان کا پروگرام ہو رہا ہے آئیے. آپ کو تھوڑا سا بات کرنا پڑے گی اور ہاتھ میں کوئی چیز ہونی چاہیے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں, آپ دوسرے کو مطمئن کریں. تو اگر آپ یہ کر سکیں کہ اپنے ہمسایوں میں سے جن کے پاس آپ ابھی تک نہیں گئے اور جن کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا, کیونکہ ہمسائے کا بھی حق ہوتا ہے, تو آپ جا کر ان کو خود بتائیے. اگر خود نہیں بتا سکتے پیپر لکھ کے ڈال دیجئے, کیونکہ ابھی پہلا سٹیپ ہے, تھوڑا سا آپ سے مانوس ہو جائیں, پھر آپ ان سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان تک پہنچ کے ان کو دعوت دیں, جو اب تک نہیں نکلے ہو سکتا ہے نکل آئے. مجھے خود اپنی ایک بہت اچھی اسٹوڈنٹ اسی طرح ملی کہ جب فرسٹ رمضان میرا اسلام آباد میں تھا پی ایچ ڈی کرنے کے بعد جب میں واپس آئی ہوں, تو میں اسی طرح خود ایک ایک دروازے پہ اپنے ہمسایوں کے اپنی ایک دوست کو لے کر ساتھ گئی. کسی نے دروازہ کھولا, کسی نے نہیں کھولا, کیونکہ حلیہ بھی تو ایسا ہی ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ بہت سے لوگ آئے بھی, اور الحمدللہ اسی سے یہ بنیاد پڑی. اچھا, انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ وہ جو 10 سال پہلے قرآن پاک اس طرح میں نے گلی گلی پھر کے شروع کیا تھا, رمضان سے اس کی ابتدا کی تھی, اور رمضان بھی ہر روز نہیں ہوتا تھا, یہ دورہ قرآن نہیں کر پا سکتے تھے کیونکہ لوگ پریپیئرڈ نہیں تھے. کیونکہ نیا علاقہ جو ہوتا ہے اس میں جب کسی نے کیا نہ ہو ایسا کام, تو وہ کہتے ہیں 2 گھنٹے ہم روز گھر سے نکلے, ہمارے تو کام ہی ختم نہیں ہوتے, ہم نہیں نکل سکتے. تو میں خود بھی یونیورسٹی جاتی تھی, میرے اپنے پاس بھی 2 گھنٹے روز نہیں تھے. تو ہم نے ویکینڈ پہ شروع کیا. ہر ویکینڈ پہ ہم ایک دفعہ نماز تسبیح پڑھی, اس کے ساتھ تھوڑا درس کیا, پھر اگلے ویکینڈ پہ کچھ اور لوگ آئے, کچھ قرآن پاک پڑھا, کچھ اسی طرح کیا. اور الحمدللہ اس کے بعد میں نے کلاس شروع کی. پھر ایک گھر میں ایک دن ہوتی, دوسرے دن دوسرے گھر میں. خواتین کی وہ ایک کمیٹی سی بنی ہوتی ہے نا, پارٹی گیٹ ٹوگیدر کرتے, اور وہ کرتے 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 الحمدللہ وہ ایک 3-4 مہینوں میں اس موقع پہ پہنچ گئے کہ ہمیں ریگولر کرنا چاہیے. وہ لفظی ترجمہ جو اس وقت میں نے شروع کیا, الحمدللہ نیکسٹ ویک, یعنی ہر منڈے کو ہوتی کلاس, تو نیکسٹ ویک اس کا ختم قرآن ہے. اور اتفاق یہ ہے کہ اسی دن ہمارا 8th بیچ کی سورۃ الفاتحہ ہے, اور اسی دن اسلام آباد جو بلڈنگ بنی ہے اس کی افتتاح ہے. میں سوچ رہی تھی کہ اگر مجھے کوئی اس دن کہتا کہ یہ جو تم دروازے دروازے پھر رہی ہو, کوئی فائدہ نہیں, کوئی نہیں سنتے لوگ, کون آئے گا تمہاری بات سننے کے لیے, کوئی نہیں وقت لوگوں کے پاس. اگر میں ان لوگوں کی بات مان کر بیٹھ جاتی, ہمت ہار جاتی, تو آج یہ موقع نہیں آتا. تو اس کام میں, اس راستے میں استقامت بہت ضروری. جو مرضی کوئی باتیں بنائے, کچھ بھی کہے, ہماری خیر اسی میں ہے کہ ہم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, ہم نے یہ کام کرنا ہے. اچھا, اور یہ بالکل اتفاق ہے, کوئی پلاننگ نہیں اس میں کہ اس دن ختم ہونا چاہیے تھا اس کو, بس نارمل سپیڈ سے جیسے ہر ویک ہوتا ہے. پچھلے ویک میں نے کلاس لی ہے اس کی, سورۃ العادیات پڑھائی ہے, سورۃ القاریہ اور کچھ اور صورتیں. تو اب اتنی رہ گئی تھی, اور ویسے بھی ہمارا ہر سال روٹین ہوتی تھی کہ ہم رمضان سے 1 ویک پہلے رمضان کے افتتاح کا پروگرام کر کے اس کو ختم کر دیتے تھے. رمضان میں نہیں پھر یہ ہوتی تھی, پھر رمضان کے بعد شروع ہوتی. اب ہم رمضان کے بعد ایوننگ میں 3 دن کا پروگرام وہاں شروع کرنے لگے اس ویکلی کلاس کی بجائے, اور لوگ پریپیئرڈ ہیں اب 3 دن پڑھنے کے لیے. جو ایک دفعہ آتے تھے ان میں سے بہت سو نے صبح میں داخلہ لے لیا, اور بہت سے اب شام میں انشاءاللہ لے لیں گے, لیکن وہ مکمل ہو گیا. پھر یہ کہ الحمدللہ بلڈنگ مکمل ہوئی, تو اس کی اپنی ایک خوشی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک ٹھکانہ یا چھت ہے کہ جس کے نیچے جیسا بھی ہے کہ ایک اپنی مرضی سے تو کچھ کام کر سکے. کیونکہ جب انسان ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے تو بہت سے کام کر نہیں پاتا. کیونکہ میرا پرسنل جو ہے یقین وہ یہ ہے کہ انسان بہت سی تبلیغ صرف ماحول سے کر سکتا ہے, تقریر کیے بغیر. ایک شخص دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو دیکھتے ہی جو فیلنگ آتی ہے, یا وہ اللہ کی محبت کی آ سکتی ہے, یا وہ دین سے بیزاری کی آ سکتی. میرے ساتھ بدقسمتی یہ ہوئی کہ مجھے بہت سی ایسی جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوا کہ جہاں اندر قدم رکھتے ہی مجھے دین سے محبت کی بجائے ایک ریپلشن ہونے لگی. کہ تو مجھے اس ایک بٹر ایکسپیرینس کی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ چھوٹی سی جگہ بھی ہو, حتیٰ کہ ایک چھوٹا سا کمرہ یا ایک چند لوگ بھی کہیں بیٹھے ہوں, تو وہ اس حال حلیے میں بیٹھے کہ آنے والا ان کو دیکھ کے دین کی طرف مائل ہو جائے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب ہم کام شروع کرتے ہیں نا, تو ہم کو
لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں، در در پھرنا بھی پڑتا ہے، دھکے کھانے پڑتے ہیں، بہت سے غم اٹھانے پڑتے ہیں. پھر کرتے 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 بہت سے لوگ، وہ ایک شعر ہے نا، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. کہ ایک وقت تھا کہ جب میں تنہا یہ بات کرتا تھا، اب بہت سے لوگ میرے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. تو آپ سب بھی اس وقت اپنی اپنی جگہ پر کیا ہیں؟ اکیلے ہیں. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے، قافلہ بڑھتا گیا. ٹھیک. تو آج اگر آپ کو تنہائی محسوس ہوتی ہے، آج اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے ہیں، اکیلے ہیں، انشاءاللہ اگر آپ نے مستقل کوشش جاری رکھی تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ جب بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو جاننے والے ہوں گے، سننے والے ہوں گے. کیونکہ قرآن پاک کا بنیادی مقصد تو مدکر، تذکیر ہے نا، یاد دہانی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.